صدارتی خطبے کے لیے تشریف لاتے ہیں نہایت ہی محترم پروفیسر ڈاکٹر اسد زمان صاحب، ماشاءاللہ، جو کہ پائیڈ کے وائس چانسلر رہے اور بہت علمی شخصیت ہیں. تشریف لا رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اسد زمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تجربوں سے سیکھتا ہے، اور میرے کے زندگی کے تجربے بھی بہت منفرد رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیزیں، ایک ایسے تشخیص دی ہے جو اس وقت اس کا تذکرہ یہاں پہ ہوا نہیں ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے میں نے سمجھا کہ مناسب ہوگا کہ میں اپنے بارے میں کچھ بتلاؤں کہ میں تو بہت ہی زیادہ مغرب زدہ مسلمان تھا. یعنی ایک مغرب زدگی ہوتی ہے اور ایک بہت زیادہ مغرب زدگی ہوتی ہے. تو میں اس صف میں تھا، اور میں امریکہ میں تھا اور وہاں کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیز میں پڑھا رہا تھا، اور کوئی ارادہ نہیں تھا کہ واپس بھی لوٹوں گا، اور مغربی لباس بھی پہنتا تھا. پھر یہ تبلیغ والوں سے ملاقات ہوئی تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ایمان جس کی یہ لوگ بات کرتے ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے. یعنی اس کے بہت ادنا سی مثال یہ ہے کہ ایک ساتھی آیا تھا جو جس کے بارے میں میرے دل میں وہ پیدا ہوا کہ یہ تذہیق، یہ کون شخص ہے، گاؤں سے اٹھ کے آ گیا اور مجھے دین سمجھا رہا ہے. مگر جب اس نے بات کی کسی حدیث کی جس میں اس نے فرشتوں کا تذکرہ کی کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، تو اس کے دل میں اتنا ایمان کی صفت تھی کہ فرشتے حاضر ہیں کہ میں نے بھی نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ شاید مجھے بھی نظر آ جائے. تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ وہ ایمان کی کیفیت جو دل میں ہے وہ عقل سے حاصل نہیں ہوتی. تو بہرحال اس کے بعد پھر کافی وقت لگایا، 4 مہینے 7 مہینے وغیرہ. تو ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا میرے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان نصیب کیا، اور تبلیغ والوں کے ذریعے سے یہ بات بھی سمجھائی کہ ایمان مقدم ہے عقل پہ. مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو یہ آیت میں پڑھتا تھا اور میں اچنبھے میں پڑ جاتا تھا، کیونکہ جو میری نگاہ دکھلاتی تھی اور جو میری عقل مجھے بتاتی تھی کہ نور تو سارا کا سارا، نور سے یہاں پہ مراد واضح ہے کہ یہ علم کی بات ہو رہی ہے. علم تو سارا ان کے پاس ہے اور مسلمان جو ہیں وہ تاریکی میں ہیں. تو یہ بالکل ہی قرآن سے ٹکراتا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اور میں نے بہت اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی مسلسل کئی سالوں تک، اور کہ اس پہ رہنمائی کریں. چنانچہ بہت سالوں کے بعد آہستہ آہستہ یہ عقدہ کھلا کے تو اصل مارکا میدان علم کا ہے. اور ہم میدان جنگ میں تو شکست کھا گئے مگر اس کی کوئی اہمیت نہیں. جو اصل شکست ہے وہ ہمیں میدان علم میں ہوئے. 1000 سال تک مسلمانوں کا بول بالا تھا، ساری دنیا میں عروج تھا. اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ حکومت تھی، اس لیے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ علم تھا. جب بغداد کی لائبریری جلائی گئی تو اس میں لاکھوں کتابیں جلائی گئیں. وہاں پہ ہمارا جو اس کو کہتے ہیں ہارڈ ڈسک وہ خراب ہو گیا. خیر، یعنی بہت سارا علم لاس ہو گیا اس کا. اور یہ جو مغرب کی ڈارک ایجز جس کو کہتے ہیں، یہ کیسے ختم ہوئی؟ یہ انہوں نے چھپا دیا ہے. ہم اگر تاریخ میں واضح ہے کہ یہ اسپین میں ہمارے پاس الاندلس میں لاکھ کتابیں جو ہیں وہ ترجمہ کر کے انگریزی میں لے کے آئے، اور وہاں سے ان کی تاریخی ختم ہوئی اور وہ علم آیا. اور یہ جو کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کے فرقے بنے، یہ اسی وجہ سے بنے کہ یہ علم کی نئی روشنی جو ہے وہ اس کی تاب نہیں لا سکے. چنانچہ کیتھولکس نے انکوزیشن شروع کیا،
اور اس علم کو دبانے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے ایک اور دھڑا بن گیا، پھر کیا آپس میں لڑائیاں ہوئیں، اتنی لڑائیاں سخت ہوئیں شدید کہ انہوں نے دین کو ترک کر دیا۔ تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو علم کی روشنی جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اتاری تھی، وہ اسی روشنی نے یورپ کو بھی منور کیا کسی نہ کسی درجے میں، وہ کہ اس میں بہت ساری تاریکیاں بھی شامل ہو گئیں۔ تو اب مگر بہرحال اگر جو بات ہم لوگوں کو سکھلائی جاتی ہے یونیورسٹیز میں، وہ یہی ہے کہ اب سارا کا سارا علم مغرب کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں۔ جو بھی بچہ ساری عالم اسلام میں یونیورسٹی میں 4 سال لگاتا ہے، تو وہ چاروں نہ چار اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ قرآن کا علم جو ہے اب متروک ہو چکا ہے، کیونکہ وہ 4 سال میں صرف اہل مغرب کی کتابیں پڑھتا ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں کام آنے والا علم صرف مغرب والوں کے پاس ہے، اور یہ پچھلے 300 سال میں وضع ہوا ہے، اور اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ معاشیات میرا مضمون ہے، اس میں بھی یہی بات ہے کہ جو بات سکھلائی جا رہی ہے ٹیکسٹ بکس میں، اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اب یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آج کل کی دنیا میں ٹھیک ہے ہم اس کو بچا سکتے ہیں کہ ہاں ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں آخرت کی کامیابی دیتا ہے، اور یہ دنیاوی علوم جو ہے وہ ہمیں دنیا کی کامیابی دیں گے، مگر یہ کوئی معقول حل نہیں ہے اس مسئلے کا، کیونکہ جب یہ علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شروع کہاں سے ہوتی ہے وحی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسا علم دیا ہے جو اس کے پاس موجود نہیں تھا، اور اس علم کی تاثیر ہم دیکھتے ہیں، کیفیت دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے پست ترین قوم تھی۔ آپ یعنی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں رومنز تھے، چین تھے، اور فارسی تھے، یہ سب ایڈوانسڈ سویلائزیشنز تھے۔ ہمارے عرب بدو سب سے پست ترین تھے، اور یہ علم نے ان کو دنیا کا سردار بنا دیا، وہ بھی چند سالوں میں، زیادہ دیر نہیں لگی۔ تو یہ علم کیسی یعنی حیرت انگیز علم ہے، اور ہم لوگ یہ مجلسہ میں آخر بیٹھے کیوں ہیں؟ ہمارے پاس اگر یہ علم ہے تو پھر ہمیں اس کو بس اس کو استعمال کرنی، ہمیں یہ سوچنے کی تھوڑی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا علم جس کے پاس ہے وہ اس کی میں اپنا دماغ کیوں لڑائے گا کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اسے ہم اپنی کتابوں میں جا کے پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دین جو ہے یہ کامل ہے، اور ہر زمانے کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ تو اب بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ دین نہ صرف یہ کہ اس وقت بیکار ہو گیا ہے، کوئی کسی کے کام کا نہیں۔ 4 سال ہم پڑھتے ہیں، ساری دنیا میں لوگ پڑھ رہے ہیں، اور مسلمان بھی پڑھ رہے ہیں اور کافر بھی پڑھ رہے ہیں، ساری دنیا میں یونیورسٹیز میں قرآن کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کا علم آج کی دنیا کے لیے فرسودہ ہے، ناقابل عمل ہے، اس کا دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ جنت جانا چاہتے ہیں، آپ قرآن پڑھ لیں، مگر دنیا کی زندگی میں آپ کو کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ کیسے ہوا کہ 1000 سال تک اس علم نے مسلمانوں کو دنیا کا سردار بنا دیا، اور اب یہی علم آج بیکار ہے؟ تو اس معمے کے بارے میں میں دعا مانگتا رہا اور پوچھتا رہا، تو اب آخر کار مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک ایسا نہیں ہوا موقع کہ اچانک مجھے بات سمجھ میں آ گئی، بلکہ اس وقت امت ایک ایسے مرحلے سے گزر رہی ہے جو پہلے تو میں نے سمجھا کہ جو پہلے کبھی نہیں گزری، کہ ہم لوگ شکست خوردہ ہیں، یعنی 1000 سال تک ہم فاتح تھے، غالب تھے، دوسری قومیں ہمارے نیچے رہتی تھیں، اور ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب قوم ہمارے فتح مفتوح ہوتی ہے تو وہ ہم ہر طریقے سے اس کی ہماری نقل کرتی ہے، ہمارے لباس اختیار کر لیتی ہے، ہمارا کھانا اختیار کر لیتی ہے، ہمارے بول چال کا طریقہ اختیار کرتی ہے۔ آج ہم لوگوں نے چونکہ ہم لوگ مغلوب ہو گئے تو ہم وہ کر رہے ہیں جو پہلے دوسری قومیں کیا کرتی تھیں، ہم جو ہے ان کی نقالی کر رہے ہیں ہر طرح سے۔ تو
جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ ذہنی طور پہ غلام بن گئے ہیں، اور جو ایک پیشین گوئی تھی احادیث میں کہ دین اجنبی بن کر آیا تھا اور اجنبی بن جائے گا، تو ایسا ہی آج اصل اگر ہمارے پاس یہ دین ہوتا تو پھر ہم یہ مجلس کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم میدان کارزار میں ہوتے. مگر جو شکست ہوئی ہے نا وہ کہ علمی میدان میں شکست کھانا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کو کسی بھی علمی میدان میں شکست نہیں کھانی چاہیے، ورنہ یہ تو پھر ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی فوقیت باقی سارے انسانی علوم پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی خود فوقیت ہے ساری مخلوق پر. تو اب کیا ہوا، ماجرا کیا ہوا کہ یہ علم جو ہے وہ آج کی دنیا میں بظاہر کوئی بھی ویلیو، کوئی بھی اس کی قدر نہیں. اب اس کی ایک تفصیل ہے اور میں مختصراً بتلاتا ہوں کہ اچھا تو کرنے کا کام کیا ہے. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس علم کو پھر سے یعنی دکھلا کے دیا، ہمیں میدان میں اتر کے دکھلانا ہے کہ یہ آج بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا. اور اس کے لیے ہمیں ایک حدیث میں آیا، اس طرح سے کچھ روایت میں آیا کہ ایک پہلوان آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں تمہاری بات نہیں سنتا، تم مجھے کشتی میں لڑا دو گے تو میں بالکل ہی یعنی کہ غیر معقول بات ہے اس کی کوئی، مگر خیر رسول اللہ نے ٹھیک ہے قبول ہے. تو انہوں نے اس کو میدان میں اترا اور پچھاڑ دیا. وہ پہلوان حیران ہو گیا کہ میں تو یعنی بڑا پہلوان ہوں. اس نے کہا نہیں یہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، میں نہیں مانتا، ایک اور بار ہو جائے مجھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار اس کو پچھاڑ دیا، پھر تیسری بار پچھاڑ دیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو آج ہمارے لیے بھی یہی ضرورت ہے کہ ہم اکانومسٹ کو ان کے اپنے میدان میں پچھاڑ دیں، ان کے کیمسٹ کو، بایولوجسٹ کو، فزسسٹ کو ان کے اپنے اپنے میدانوں میں پچھاڑ دیں، جیسا کہ 1000 سال تک مسلمانوں نے کیا. ہر علم میں وہ سردار تھے، کوئی اور ان کا مقابل نہیں تھا. اب ہم نے یہ اس کی ایک تاریخ ہے کہ کیوں ہم نے پیچھے ہٹ گئے. باقی علوم ہمارے سارے مدرسوں میں سارے علوم ساتھ پڑھائے جاتے تھے، اس میں وہ جو لفظ ہے زہریلا سیکولرزم وہ ہم نے بھی قبول کر لیا ہے. سیکولرزم کا اصل مطلب یہ ہے کہ دین کا ایک دائرہ ہے جو محدود ہے اور دنیا کا ایک دائرہ ہے جو محدود ہے. یہ پوری ایک تاریخ ہے کہ کیسے یہ ہوا کہ یعنی پہلے جو یہ اکنامکس معاشیات ہے یہ مورل فلسفی تھا، یعنی اخلاقیات کی ایک شعبہ تھا. اور ظاہری بات ہے کہ یعنی اخلاق کی بات ہے کہ یعنی غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اور امیروں کو غرور نہیں کرنا چاہیے اپنی دولت پہ. یہ ساری اخلاقیات کی باتیں ہیں جو معاشیات اس کا ایک شعبہ تھا. پھر اور ایڈم اسمتھ جو ہے وہ پروفیسر آف مورل فلسفی تھا، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے موریلٹی کو اکنامکس سے نکال دیا اور معاشیات کو کہا کہ یہ مضمون کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے اور غلط فہمی ہے. اور جو موجودہ معاشیات ہے وہ بس مسئلہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے علوم بہت اچھے ہیں، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ کا علم ہے وہ اس کی بنیاد پہ ہم اگر کھڑے ہو کے ایک اور معاشیات وضع کریں تو وہ جو اس وقت ساری دنیا میں چل رہی ہے اس سے بہت زیادہ بہتر ہوگی. مگر جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مغربی علوم کے سامنے سجدہ کر رکھا ہے اور اس میں برائیاں اور خامیاں نظر ہی نہیں آتی ہیں. تو یہ ایک پوری دور ہے اسلامی معاشیات کا جس میں ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ کہا کہ جو مغربی معاشیات ہے اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی پیوند کاری کر کے اس کو اسلامی کر دیتے ہیں. اور یہ پوری ایک اسکیم بنی. اصل میں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مغربی علوم جو ہیں وہ زیادہ وقت رکھتے ہیں قرآنی علوم سے، یہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آئی اور چنانچہ انہوں نے
اس کا حل یہ نکالا کہ اسلامائزیشن آف نالج ہونا چاہیے. اور اسلامائزیشن آف نالج کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ مغربی علوم کو لیں اور ان پر پیوند کاری کر کے اس میں سے جو باتیں اسلام سے مخالف ہیں اس کو کاٹ دیں، اور جو اسلام کی باتیں ہیں جو اس میں شامل نہیں ہیں اس کو شامل کر دیں، اور اس طرح سے اس کو اسلامائز کر لیں. تو جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو علوم ہیں اس میں سے پہلے تو ہم اس کو دو حصوں میں بانٹ لیں. ایک فزیکل سائنسز ہیں اور ایک سوشل سائنسز ہیں. تو فزیکل سائنسز کو اس وقت زیر بحث لانا نہیں ہے، وہ اس کی اپنی الگ نوعیت ہے، اس میں بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، مگر ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے ہیں اور وہ بہت اچھے علوم ہیں، اور اس کو ہم زیر بحث اس وقت نہیں لاتے. وہ کہتے ہیں کہ دجال آئے گا تو اس کی ایک آنکھ بڑی تیز ہوگی اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا. تو اس وقت ہم وہ دوسری آنکھ کی بات کرتے ہیں جو سوشل سائنسز ہے. سوشل سائنس کس چیز کو کہتے ہیں؟ سوشل سائنس کہتے ہیں معاشرے کی تشکیل کیسے کی جاتی ہے. تو اب معاشرے کی تشکیل کیسے کی جاتی ہے، یہ سوشل سائنسز بنا کیسے؟ سوشل سائنسز ہی کے اندر پالیٹکس، اکنامکس اور بہت سارے اور شعبے آتے ہیں انسانی علوم کے. تو سائیکالوجی اہم ہے. تو یہ بنا کیسے سوشل سائنس؟ تو یہ اصل ہوا یہ کہ جب، جیسے میں نے کہا کہ جب علم کی روشنی یورپ میں داخل ہوئی مسلمانوں کی کتابوں کے ذریعے سے، تو وہ پھوٹ پڑ گئی یورپ میں، کیونکہ تقریباً 100 سال عربی رائج رہی وہاں پہ، یعنی یورپ میں عربی کتابیں چلتی تھیں. عربی کتابوں کا ترجمہ وہاں کی یونیورسٹیز میں چلتا تھا. وہاں کے بڑے بڑے جو علماء تھے وہ عربی سیکھا کرتے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سب چیز کو اپنی زبان میں ترجمہ کر لیا، اور اب اس کو بھول بھی دیا اور اپنی تاریخ سے اس کو مٹا بھی دیا. اور یہ خاص طور پہ لکھا ہوا ہے، یعنی کیتھولک چرچ نے باضابطہ ایک فرمان جاری کیا کہ کوئی بھی شخص اپنی کتابوں میں، اپنے کلاس میں اسلام کا تذکرہ نہیں کرے، اسلام کے کسی مفکر سے کوئی بات نہ لے. اگر اس کو لینے کی مجبوری ہو تو وہ کسی عیسائی سے منسوب کر دے. تو وہ یہ ہوا. تو بہرحال ہوا یہ کہ ہاں، ان کے دھڑے بن گئے اور ان کے آپس میں شدید لڑائیاں ہوئیں کیتھولکس میں اور پروٹیسٹنٹس نے جو ہے وہ دراصل وہ علم، وہ چونکہ کیتھولکس سے بالکل انکار کر رہے تھے، تو ایک اور دھڑا تھا جس نے کہا اس کو قبول کر لینا چاہیے اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. ہوا پروٹیسٹنٹس نے بہت ساری مسلمانوں کی چیزیں لیں اور اس سے سیکھا اور وہ آگے بڑھے، مگر وہ کیتھولکس سے ان کی پھر لڑائی ہوئی، بہت خون ریز جنگیں ہوئی، فساد ہوا، جس کی وجہ سے یورپ والوں نے کہا کہ ایک نتیجے پہ پہنچے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ دین کو اپنے معاشرے سے الگ کر دینا ضروری ہے. یعنی کہ یہ جو معاشرت کے اصول ہیں اس میں دین کا دخل نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے تجربے سے ثابت ہو گیا تھا کہ دین جو ہے وہ صرف آپس میں جنگیں کرواتا ہے. 2 صدی تک آپس میں بڑی ہوئی خون ریز سخت ایسی جنگیں ہوئیں کہ لاکھوں کروڑوں زندگیاں ضائع ہوئیں، اور سب کی، یعنی اس میں بھی ہر خاندان میں کوئی پروٹیسٹنٹ کوئی کیتھولک، تو ہر گھر میں اس کا اثر پہنچا. انہوں نے کہا کہ دین کو جو ہے نا یہ پرائیویٹ ہونی چاہیے، ہر آدمی اپنے دین پہ چلے، کسی دوسرے سے اس کا آپس میں ٹکراؤ نہ ہو. اور معاشرے کی بنیاد دینی بنیاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ دین لڑائے گا ہمیں. اور ہوتا تھا، یعنی ایک پروٹیسٹنٹس آتے، وہ کیتھولکس کا قتال کرتے تھے، پھر کیتھولکس آ جاتے تھے تو وہ پروٹیسٹنٹس کا قتال کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ تو کام دونوں نے آپس میں یہ اگری کیا کہ بھائی معاشرے کی بنیاد کسی اور چیز پہ قائم کرنی. چنانچہ یہ سوشل سائنس وضع ہوا اور اس کی بنیاد ہی دین کا انکار ہے. چنانچہ ایک کتاب ہے ٹانی کی جس کے کہتے ہیں کہ اچھا 4 منٹ ہیں تو میں اس معاملے کو لپیٹتا ہوں. تو اب یہ سوشل سائنسز جو ہیں وہ دین کے انکار پہ قائم ہیں، اور چنانچہ یہ غلط ہیں اور بہت ہی آسانی سے، اور ہمارے پاس اپنا دین ہے، ہمارے پاس اپنے اصول ہیں معاشرت کے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم زیرو سے شروع کریں گے. ہمارے پاس 1000 سال کا تجربہ ہے اور اپنی معاشرت ہے. تو ہمیں اسلامی معاشرتی علوم وضع کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو میدان میں لا کے ان کو پچھاڑنے کی ضرورت ہے کہ اسلامک سائیکالوجی ہم لائیں. اور یہ سب ہو چکا ہے، ہو رہا ہے. اسلامک سائیکالوجی آئی جس میں
ہم کہتے ہیں کہ انسان کے اندر روح ہے اور عقل ہے اور نفس ہے اور ایک چوتھا شعبہ ہے جو مجھے یاد نہیں آ رہا. تو یہ صوفی سائیکالوجی کہلاتا ہے اور امام غزالی کی کتابوں سے لیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہیں، اور ان کو استعمال کر کے جو فرائیڈین سائیکالوجی ہے اس کو بودا اور غلط ثابت کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ہمیں سارے جو ان کے معاشرتی علوم ہیں نا، سب بالکل ہی بیکار ہیں. تو یہ جو بات کہتے ہیں نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس تھا علم معاشرت کا، معیشت کا. ایڈم اسمتھ نے بہت ساری عقل مندی کی باتیں کی تھیں، مگر آہستہ آہستہ یہ علم ضائع ہو گیا، اور یہ جو موجودہ معاشرتی علوم ہیں یہ سب اندھیرا ہے. یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت شاندار ہے اور چمکدار ہے، مگر اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو مگر ہمیں واضح کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بجائے ایک اسلامی بنیادوں پر معاشرت کی تجزیہ اور اس کو چلانے کا طریقہ نکالنے کی ضرورت ہے، وضع کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت کچھ کام ہو چکا ہے اور بہت کام کی ضرورت ہے. اس کو اب میں کمال میں دو چیزیں تھیں، ایک تو کامل، ایک نقص سے پاک. تو یہ ہمارے دین کامل بھی نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو چھوڑ دی گئی تھیں، جیسے کہ بینک اور سود جو ہے وہ بھی اس میں تو پرابلم ہے کہ سود ہی کی وجہ سے دنیا چلتی ہے. یہ اہل مغرب کا باقاعدہ دعویٰ ہے کہ سود کی بنیاد سے بہت فائدے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی سود کا کوئی وہ چاہیے متبادل، تو سود کا متبادل بھی ہم پیدا کر دیں، تو وہ بھی شریعت کے ساتھ اس کو ہارمونائز کر دیں. تو یہ جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے اس کا ہمارے پاس ہے صحیح حل. یعنی ایک تو ہے نقلی حل، یعنی مغرب کے اداروں کو لے کر ان میں پیوند کاری کر کے اس کو اسلامائز کیا جائے، اور ایک ہے کہ اسلامی بنیادوں پہ ادارہ بنایا جائے جو ان سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتا. ہمارے پاس دراصل جو مسئلہ ہے جو بنیادی یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس اگر ضرورت سے زائد پیسہ ہو تو اس سے کیا کرنا چاہیے. تو ان کے ہاں اس مسئلے کا حل ہے. انہوں نے کہا کہ زندگی کا مقصد ہے عیاشی اور پیسے کی ہوس اور یہ چیزیں اور پیسے کو جمع کرنا، اور یہ عیسائیت کے خلاف تھا، اور ایک پوری کتاب ہے کہ کیسے یہ یعنی تبدیلی آئی یورپ میں. مگر بہرحال تو انہوں نے جب پیسے کو جمع کرنے کو مطلوب بنایا تو پھر انہوں نے اس کے لیے بینک بنایا جس سے میں پیسہ جمع کیا جاتا ہے. اب ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے، یعنی جو اسلامی بینک ہے وہ کہتا ہے پیسہ جمع کر تو لو مگر اس کو حلال طریقے سے کرو. اور جو اصل اسلامی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے کہ ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے تو کیا کرنا ہے، اس سے تم وقف بنا لو اور آخرت تک ثواب کماؤ. تو ہمارے جو اصلی اسلامی اس طریقہ کار ہے، اور 1000 سال کی اسلامی تاریخ میں ہمارے پاس وقف ہی ہوتے تھے. جب مسلمان کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہوتا تھا تو اس سے آخرت خریدتا تھا، مگر چونکہ یہ کافر ہیں انہوں نے طریقہ نکالا کہ آخرت تو ہے ہی نہیں، تو اس دولت سے ہمیں دنیا خریدنی ہے، تو پھر وہ جمع کرنے لگے اس کو. تو یہ اصل مسئلہ ہے، اور اس کا حل میں نے کہا ہے کہ امام غزالی نے یہ کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے لکھی تحافت الفلاسفہ. تو 3 قدمیں ہیں امام غزالی کے طریقے میں حل کے. تو ہمیں اس وقت تحافت المعاشیات، تحافت الپولیٹیکل سائنس اور تحافت السائیکالوجی اور یہ ساری چیزیں لکھنی ہیں، اور اس پہ کافی کام ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہم لوگ بلینک پہ ہیں، زیرو پہ ہیں، مگر یہ ہے کہ اس کو اٹھانا ہے. اور دوسری ہے پھر نہیں، سب سے پہلی بات تو انہوں نے کی المنقذ من الضلالہ. سب سے پہلے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ یہ کافروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ سب چیزوں سے بہتر ہے. ان کے آئنسٹائن سے بھی بہتر ہے، اور ان کے نیوٹن سے بھی بہتر ہے، اور ان کے سیموئل سے بھی بہتر ہے. ہمیں اس کے ہوتے ہوئے ان کی کوئی حاجت نہیں، اس کے بغیر ہم بہت کچھ. اب مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حکم ہے کہ امت کا دفاع کرو اگر دشمن حملہ کرے. تو پہلے زمانے میں
وہ گھوڑے سواری سکھلانے کا تھا حکم اور تیر کمان سکھلانے کا حکم تھا. آج کل اس سے امت کو دفاع نہیں ہوگا. آج کل ہم ان کو ہوائی جہاز سکھلانا سکھائیں گے اور بم گرانا سکھلائیں گے. اور بیچ میں وہ فصیل بناتے تھے اور قلعہ بناتے تھے، وہ اب وہ متروک ہو چکا ہے. تو اس طرح سے یعنی جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے ویسے اب ولا یحض علی طعام المسکین ہے، تو اب ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے. تو یہ کیسے پورا کرنا ہے؟ پرانے زمانے میں اس کے اور طریقے تھے. آج ہمیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی ایگریکلچر کی سیکھنی ہوگی کہ ہائیڈروپونکس میں کیسے کرتے ہیں. تو یہ حکم کا اطلاق اس زمانے میں کیسے کرنا ہے، یہ ہم نے تقریباً 150-200 سال سے ترک کیا ہوا ہے. اب ہم امام ابو حنیفہ نے اپنے زمانے میں جو ان کے مسائل تھے ان کو کیسے حل کیا یہ تو ہم جانتے ہیں، مگر امام حنیفہ اگر آج ہوتے تو وہ کیا کہتے یہ ہم نہیں جانتے. اور دین جو ہے وہ یعنی وقت کی ضروریات کے مطابق وہ بدلتا رہتا ہے. یعنی دین کے احکام تو سیم رہتے ہیں مگر اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ بدلتا رہتا ہے زمانے کی ضروریت کے مطابق. اور ہمارے ہاں بھی 1000 سال تک لوگ کتابیں لکھتے رہے اور نئے مسئلے آتے رہے، ان کے نئے حل ہوتے رہے. مگر ابھی جو پچھلے 150 سال سے ہمارے علماء نے دنیا کے جدید مسائل سے انگیج ہی نہیں کیا ہے. اس کی وجہ سے میں آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، بڑھ گیا ہے ٹائم، کہ مثلاً ابھی 20ویں صدی میں پیسہ میں 3 بڑے بڑے فرق آئے ہیں. یعنی ورلڈ وار 1 سے پہلے گولڈ سٹینڈرڈ پہ دنیا چل رہی تھی. پھر ورلڈ وار 1 میں بہت سارے یعنی یورپین پاورز میں بہت ساری آپس میں جنگوں کی وجہ سے گولڈ ختم ہو گیا، تو وہ گولڈ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ترک ہو گیا. اور مگر یہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے بیچ میں بڑی کوشش ہوئی کہ گولڈ کو واپس لایا جائے، مگر ورلڈ وار 2 نے اس کے سارے امیدیں ختم کر دیں. تو اب بریٹن ووڈ سسٹم آیا. تو ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے بیچ میں گولڈ سٹینڈرڈ نہیں تھا مگر کچھ اور تھا جو ایک مخلوط قسم کا نظام تھا. ورلڈ وار 2 میں جب اس کی پوری بات ختم ہو گئی کہ گولڈ سٹینڈرڈ کی تو اب امکان ہی نہیں رہا، تو پھر ایک ڈالر سٹینڈرڈ آیا جو کہ بریٹن ووڈز کانفرنس میں جس کے سارے قوانین لکھے گئے. اور اس کے بعد پھر اس میں یہ ہوا کہ سب ممالک جو ہیں وہ ڈالر لیا کریں گے اور ڈالر کے پیچھے گولڈ ہوگا. 1971 میں نکسن نے گولڈ اور ڈالر کی لنک توڑ دی. تو اس کے بعد سے فکسڈ ایکسچینج ریٹ کے بجائے فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ آ گئی. اور پھر ریگن تھیچر ایرر میں ڈی ریگولیشن آف بینکنگ ہوا، جس سے شیڈو